السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئینی ترامیم کے حوالے سے بعض گشت پچھلے 2 مہینوں سے چل رہی ہے اور یقیناً روزانہ کی بنیاد پر جو خبریں آتی ہے مجھ سمیت پاکستان کا ہر شہری بڑا باخبر ہے، اس پر میرے خیال سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس وقت میرے ذہن میں بڑی شدت کے ساتھ ایک سوال آیا ہوا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ سوال آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں، لیکن سوال رکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ خدا را میرے سوال کو سمجھ لیجئے گا، کوئی بھی فتویٰ مت ٹوکیے گا۔ آپ کو اگر میرے سوال کے بدلے میں کوئی جواب دینا آتا ہے تو دلائل کی روشنی میں عقل و فہم کے ساتھ ضرور جواب دیجیے گا، اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کا کسی بھی شخصیت کی بات کے ساتھ اختلاف کرنے کا پورا حق ہوتا ہے، اور ہر بندے کا یہ بھی حق ہے کہ وہ سوال کرے، اور ان کے سوال سے، ان کی باتوں سے اختلاف کرنے کی گنجائش ہر وقت موجود ہوتی ہے، تو بے شک آپ اختلاف کر سکتے ہیں گالم گلوچ سے ہٹ کر۔ لیکن سوال آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے سب سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، مثالیں دینا چاہوں گا۔ ایک بات یاد رکھے کہ کوئی بھی صحیح کام کرنے کے لیے آپ غلط کام کا سہارا نہیں لے سکتے، یہ اسلام کا قانون ہے، یا اس طرح سمجھ لیجئے گا کہ کسی بھی غلط طریقے سے، غلط راستے سے آپ صحیح کام نہیں کر سکتے۔ مثلاً اب ایک بندے کا دل چاہتا ہے کہ میں غریبوں میں روزانہ کی بنیاد پر پیسے تقسیم کرتا رہوں تاکہ ان غریبوں کا بھلا ہو، تو آپ اب اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس 2 کروڑ روپے ہے، کسی آدمی کو سود پر دیے یا بینک میں رکھ دیے، اور اس کا سود آپ منافع کی شکل میں وصول کریں، اور پھر وہ منافع جو سود سے آپ کو حاصل ہوا ہے اس کو آپ غریبوں میں تقسیم کریں، تو اس چیز کی اجازت اسلام قطعاً نہیں دیتا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، آپ کے پاس چوری کی رقم ہے، حرام کی رقم ہے، مطلب یہی سود کی رقم ہے، تو آپ اس سے حج بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، بہت بڑا فریضہ ہے۔ حج بیت اللہ ادا کرنے سے بندے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، اتنا اہم فریضہ ہے، اتنی اہم عبادت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو بھی نہیں کر سکتے حرام کے پیسوں سے۔ تو یہ تو بتا دیا میں نے اسلام کا قانون، اب اس کو یہاں پر ختم کر دے، اس بات کو یہاں پر ختم کر دے، ویسے میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہم آ جاتے ہیں پاکستان کے قانون کی طرف، لیکن یہ پہلی بات میں نے اس لیے بتائی کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا، تو اب آ جاتے ہیں پاکستانی قانون کی طرف۔ اب آئینی ترامیم کی بعض گشت ہے، ترامیم ہوں گے نہیں ہوں گے، کیسے ہوں گے، ظلم و جبر پر مبنی ہوں گے، غیر آئینی، غیر شرعی، غیر اخلاقی، غیر جمہوری، غیر قانونی آئین ہوں گے، فلاں اس طرح کی باتیں چل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ چھوڑو کہ غیر آئینی یا غیر اخلاقی یا غیر شرعی یا غیر قانونی ترامیم ہوں گے، میں کہتا ہوں کہ چلو ایسا ترمیم ہو گیا جس پر پاکستان تحریک انصاف کا ایک فرد متفق ہے، جمعیت علماء اسلام پاکستان بھی متفق ہے، حکومت وقت بھی متفق ہے، فارم 47 والی سب متفق ہے، اور انہوں نے جو ترامیم کا مسودہ بنایا ہے یہ پاس کرایا، یہ قانون بنا دیا، چلو بنا دیا، سب مان گئے۔ لیکن اب اس وقت ایک بچہ ہے جن کی عمر ہے 5 سال یا 10 سال، اب 15-20 سالوں کے بعد یہ جو اس وقت بچہ ہے جس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ بڑا ہوتا ہے اور اسی ہی قانون کے زد میں آتا ہے جو آج اس حکومت کے زیر نگرانی، زیر سایہ بن رہا ہے۔ میں کہتا ہوں بڑا اچھا قانون بنا دیا، بات سمجھا کرے، بڑا اچھا قانون بنا دیا جس پر جمعیت علماء اسلام اور پاکستان تحریک انصاف، ان دونوں پارٹیوں کو بھی اتفاق ہے، باقی کو تو ویسے بھی ہے نا، باقی تو کہتے ہیں کہ اچھا ہے برا ہے پاس ہو جائے، لیکن یہ 2 پارٹیاں کہہ رہے کہ نہیں ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اس میں نہیں دیں گے، اس میں نہیں دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی متفق ہو گئے کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، پاس ہونا چاہیے، اور قانون پاس ہو گیا۔ لیکن یہ بچہ کل کو بڑا ہوتا ہے اور اسی قانون کے زد میں آتا ہے، اور اس کو پولیس گرفتار کرتا ہے اور عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے، اور ہم اس کے وکیل ہوئے، یا میرا ایک اور دوست ہے وہ ان کا وکیل ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی مطلب ان کا وکیل ہے، اور جج نے اس بچے کو کہا جو ابھی تو جوان ہو چکا ہوگا کہ تم نے یہ قانون کیوں توڑا؟ یہ بچہ کہہ رہا ہے، یہ جوان کہہ رہا ہے میں تو مانتا ہی نہیں اس قانون کو۔ کہاں کا قانون؟ کون سا قانون؟ جج کہتا ہے بھئی یہ قانون یہ تو 2024 میں فلاں تاریخ کو پاس ہوا تھا، آپ کو نہیں پتا؟ تو پھر یہاں پر وکیل صاحب شروع ہو جاتا ہے کہ جج صاحب بات اس طرح ہے کہ یہ قانون جن لوگوں نے پاس کیا تھا یہ حکومت تھی فارم 47 والی، ایک ناجائز، غیر قانونی، غیر شرعی، غیر آئینی، غیر اخلاقی حکومت تھی، حرام حکومت تھی، عوام کو منظور ہی نہیں تھی، جبری مسلط کی گئی تھی، تو ان کا قانون ہم پر کیسے آپ لاگو کر سکتے ہیں؟ تو جج کہتے ہیں اچھا دیکھو یہ میں لاجیکل بات کر رہا ہوں، جج کہتے ہیں کھول لو وہ 2024 والا الیکشن، 2024 کا الیکشن کھولتا ہے تو سب فارم 47 والے نکلتے ہیں، تو پھر اس قانون کی حیثیت کیا ہوگی؟ میرا سوال یہ ہے، آخر میں کر رہا ہوں،
یہ جو آج قانون پاس ہو رہا ہے، ترامیم پاس ہو رہے ہیں، میں نے تو یہ بھی بات کی کہ سب متفق ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر قانون کی بات کی جائے، انصاف کی بات کی جائے، یہ جو آج 5 سال کا بچہ ہے، یہ 20 سال کے بعد اور مرد کا بچہ جج بیٹا ہوا ہوگا، یہ سب کچھ اڑا سکتا ہے کہ یہ حکومت ہی 2 نمبر تھی، تو اس کا قانون نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ تو جائز حکومت تھی ہی نہیں، یہ تو فارم 47 والی ہے۔ کیونکہ اس وقت پاکستان کا بچہ بچہ کہہ رہا ہے کہ حکومت ناجائز ہے، تو ہم کیسے ان کو مان لیں؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ ایک حرام کی حکومت، 2 نمبر حکومت، جائز ناجائز طریقے سے آئی ہوئی حکومت، کیا وہ کوئی اچھا کام کر سکتی ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ تو میرا سوال۔ اب آپ بتائیے گا کہ اس قانون کی جو پاس ہوگا اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ باقی ترامیم ہوتے ہیں نہیں ہوتے، وہ طاقتوروں کی بات ہے، اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، مگر آپ لوگ مجھے اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔